بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کل ایک اہم کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے 26ویں یعنی ترمیم کی جو مختلف پروویژنز ہیں اس کے اوپر سوال اٹھایا تھا اور خود ہی ریگولر بینچ میں اس کو ڈسکس کرنے کا حکم دیا تھا کہ ہم ان چیزوں کو ریگولر بینچ میں ہی، چونکہ منصور علی شاہ صاحب نے سب سے پہلے خطوط لکھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو 26ویں یعنی ترمیم کا معاملہ ہے اس کو ہم فل کورٹ آف دی سپریم کورٹ میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کمیٹی ہے اس کی جانب سے فیصلہ کیا گیا، 2-1 سے یہ فیصلہ ہوا۔ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ فل کورٹ میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ سماعت کے لیے مقرر نہ کی، چیف جسٹس آف پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا، 26ویں ترمیم والوں کو جوڈیشل کمیشن بن گیا، آئینی بینچ بن گیا۔ آئینی بینچ نے کہا کہ ہم جنوری کے دوسرے ہفتے میں سماعت کریں گے۔ جنوری کا دوسرا ہفتہ گزر گیا، آئینی بینچ نے ان کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا۔ اب منصور علی شاہ صاحب کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ ریگولر بینچ میں بیٹھ کے خود ہی، چونکہ بطور جج آف سپریم کورٹ، ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے مراد ہائی کورٹ تھی یا سپریم کورٹ تھی، تو پہلے ہی ان کے پاس جو اختیارات تھے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تھے، تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے اختیارات ان سے لیے گئے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی جو آئینی بینچ ہے صرف وہی آئینی معاملات کو دیکھ سکتا ہے اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو آرٹیکل 184 کے تحت جن کے پاس دائرہ اختیار ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ آج تفصیلی جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے، کل انہوں نے زبانی حکم دیا تھا کہ ہم خود 26ویں یعنی ترمیم کی پروویژن کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور آج ان کی جانب سے تحریری فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اور ساتھ کل 13 جنوری تھا، آج 14 جنوری ہے، 1 سال گزر گیا ہے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق جو قاضی فیض فیصلہ آیا تھا۔ اب ایک دن بعد 13 جنوری کے ایک دن بعد جو انٹر پارٹی انتخابات کا کیس ہے پی ٹی آئی کا، اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج ایک 13 جنوری کا یہ آرڈر ہے اور آج 14 جنوری کو یہ جاری کیا گیا ہے، اور عدالت کی جانب سے 16 جنوری کے لیے اس کو مقرر کیا گیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے تو 2 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا تھا، تو 2 ہفتوں کا ٹائم نہیں دیا بلکہ عدالت نے صرف 3 دن کا ٹائم دیا منصور علی شاہ صاحب نے۔ یہ جو کیس کا ٹائٹل ہے اس میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ دی لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر سبمیٹڈ دیٹ دی پریزنٹ ریگولر بینچ آف دی کورٹ کین ناٹ ہیئر دیز کیسز، کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، اس کے علاوہ جسٹس جو عرفان سعادت اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو جو درخواست گزار تھے یا وکلا تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کیس کے سٹارٹ پہ یہ بات کی گئی، ایز دے انوالو چیلنج ٹو دا کانسٹیٹیوٹیلٹی آف اے لا نیملی سب سیکشن 2 آف سیکشن 221A آف دی کسٹم ایکٹ 1969، جو کسٹم ایکٹ ہے 1969 کا، اس کا سیکشن 2A، اس کا سب سیکشن 2 کو چیلنج کیا گیا ہے، چونکہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آئینی بینچ دیکھے۔ عدالت کہتی ہے when asked why this bench cannot hear this case, the learned counsel referred to the provision of article 199A of the constitution۔ ہم نے پوچھا بھی ہم کیسے نہیں یہ ساری کی ساری کاروائی سن سکتے یا کاروائی کر سکتے، تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں وکلا نے کہا جی کہ آئین کا جو آرٹیکل 191A ہے جس میں اب ترمیم کی گئی ہے، اس میں آئینی مقدمات یا آئینی تشریح کے مقدمات صرف آئینی بینچ کے پاس جائیں گے، آپ نہیں ان کو سن سکتے۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے آرٹیکل 191A کا ذکر کیا گیا which is added to the constitution of Pakistan through the 26th constitutional amendment، جو 26ویں یعنی ترمیم کے ذریعے ایڈ کیا گیا آئین میں۔ In response to the petitioner's objection regarding the lack of jurisdiction of the present bench of this court, the learned counsel for the respondents contended that the article 191A, the basis of the objection regarding jurisdiction, is constitutionally invalid as it infringes upon the salient feature of the constitution۔ منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے وکلا تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد آئینی اختیار اس بینچ کے پاس نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی درست نہیں ہے
کہ سپریم کورٹ کے جو اور آئین پاکستان کے جو سیلینٹ فیچر ہیں یہ اس کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ یہ آئینی عدالتیں ہیں اور ہر جج آف دا سپریم کورٹ اس کے پاس وہی اختیارات ہیں جو باقی ججز کے پاس ہیں۔ تو یہ جو بیسک آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے یہ اس کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہیں۔ منصور علی شاہ کہتے ہیں وکلا نے کہا کہ یہ جو objection ریز کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ آئین کے سیلینٹ فیچر کے خلاف ہے۔ چونکہ عدالت کہتی ہے انکلوڈنگ دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری، اور یہ جو آئین کا بیسک ایک سٹرکچر ہے عدلیہ کی آزادی کا اس کے بھی خلاف ہے، اینڈ دی سپریشن آف پاورز، اور جو سپریشن آف پاور کی تھیوری ہے کہ جی ہر ادارے کی اپنی اپنی پاور ہے اور دوسرا ادارہ اس کی پاور میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ یہ سیلینٹ فیچر آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے، یہ سپریشن آف پاور کے خلاف ہے امانگ دی 3 organs آف دی اسٹیٹ۔ ہی فردر سبمٹڈ دیٹ دی کانسٹیچوئلٹی انویلڈ امینڈمنٹ کین ناٹ آؤز دی کانسٹیچوئلٹی ویلڈ کنفرمڈ آف جورسڈکشن آن دی ریگولر بینچز آف دس کورٹ، کہ اگر کوئی ایسی انویلڈ جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی ہے جو پہلے سے ویلڈ ایک کانسٹیٹیوشنل پاور تھی اس کو ختم کر دیتی ہے تو اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے ایسی کسی ترمیم کی۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی انویلڈ امینڈمنٹ کی جاتی ہے تو وہ جو پہلے سے ویلڈ آئینی آرٹیکل یا شک ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ when asked how the present bench of this court can decide upon the constitutional validity of the new added article 191A، ہم نے سوال کیا کہ آئین کے آرٹیکل 191A جو نیا ایڈ کیا گیا ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آئین کے جو بنیادی ڈھانچے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس پر منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں دی لیٹنٹ کونسل فار دی ریسپونڈنٹس ٹوک دی پوزیشن دیٹ سنس دی objection raised and the basis thereof pertain to the jurisdiction of the present bench it must be decided by it۔ پہلے آپ چونکہ یہ objection آ گیا تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اس کی آئینی حیثیت کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ عدالت کہتے ہیں in support of his stance he referred to صابر شاہ ورسز شاہ محمد خان PLD 1995 سپریم کورٹ پیج 66، فضل القادر چودھری ورسز عبد الحق PLD 1963 سپریم کورٹ 486، اور اسی طریقے سے جو ایک میربرے ورسز میڈیسن یہ کیس ہے امریکہ کی جو آئینی ہسٹری ہے اس سے متعلق، اس کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ جی انہوں نے ٹائم مانگا کہ ہم ان فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی روشنی میں عدالت کو اسسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ وقت دیا جائے۔ عدالت کہتی ہے given the objection raised and the reply thereto we find that it would be necessary to first decide upon the same before the proceeding further in the matter in hand، کہ جو ہمارے پاس کیس ہے اس کو آگے لے جانے سے پہلے ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ جو اعتراض اٹھایا گیا ہے آئین کے آرٹیکل 191A کا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے پاس اختیار نہیں ہے آئین کو سننے کا، تو پہلے اس کو دیکھ لیں اور پھر آگے چلیں گے۔ عدالت کہتی ہے therefore the learned counsel for the parties are granted time to prepare their arguments and assist this court on the said point، اور ساتھ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس پوائنٹ کے اوپر تیاری کر کے اور عدالت کو اسسٹ کریں۔ The hearing for arguments on those points is adjourned to 16 جنوری 2025۔ پہلے کہا گیا تھا 2 ہفتوں کا، 15 دن کا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپن کورٹ میں کہا گیا کہ جی 2 ہفتوں کا ٹائم دے دیا ہے آپ اس سوال کے، اور میں نے کہا تھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس وجہ سے یہ ٹائم دیا گیا ہے معزز منصور علی شاہ بینچ کی جانب سے کہ چلیں تب تک کوئی پتہ چل جائے گا آئینی بینچ اس کو سنتا ہے، 26ویں ترمیم کے حوالے سے آئینی بینچ کیا کرتا ہے، تمام چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ اب چونکہ آئینی بینچ کچھ کر نہیں رہا، 13 جنوری کو یہ حکم دیا، 16 جنوری کے لیے اس پوائنٹ کے اوپر انہوں نے تمام وکلا کو عدالت کو اسسٹ کرنے کا کہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی جو اختیارات ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 191A میں ترمیم کرنے کے بعد جو ریگولر بینچوں کے اختیارات ہیں آئینی مقدمات کو سننے کے وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے 2 ہفتوں کا نہیں 2 دنوں کا ٹائم دیتے ہوئے 16 جنوری کے لیے اس کیس کو ارجن کیا اور تمام کی تمام جو اسسٹنس ہے وہ طلب کر لی ہے تمام وکلا سے کہ بتائیں ہمیں کہ جو ریگولر بینچ ہے جس کو آئین نے اختیار دیا تھا، جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتا ہے، جو سیلینٹ فیچرز ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، جو سپریشن آف پاور کی بات کرتا ہے، وہ تمام کے تمام جو پروویژنز آف کانسٹیٹیوشن ہیں جس کو ایک ترمیم کر کے ان تمام کے تمام بنیادی ڈھانچے کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، تو کیا ہم آئین کے 191A جو آرٹیکل ہے جو نیا ایڈ ہوا ہے کہ کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ بنیادی ڈھانچے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیا
وہ سپریشن آف پاور کی جو تھیری ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیا وہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کنسیپٹ ہے آئین کا کیا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم خود بجائے اس کے کہ ہم دیکھتے رہیں فل بینچ بنے، بجائے اس کے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ آئینی بینچ کیا کرتا ہے، تو ہم بھی تو سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہمارے پاس بھی تو اختیارات ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 191A جو نیا ایڈ کیا گیا ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اب نہ وہ فل بینچ کی طرف انہوں نے جانا ہے، نہ وہ خط لکھیں گے، نہ وہ آئینی بینچ کی طرف دیکھیں گے، بلکہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ 3 رکنی بینچ منصور علی شاہ کی سربراہی میں، عائشہ ملک اس کا حصہ ہیں اور جسٹس عرفان سعادت حسن ان کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور 16 جنوری کو اس اہم کیس پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر منصور علی شاہ بینچ 191A کو سسپینڈ کر دیتا ہے تو آئینی بینچ وہیں ختم ہو جائے گا۔ اگر چونکہ یہ سپریم کورٹ کا جوڈیشل آرڈر ہوگا، جوڈیشل آرڈر کو صرف جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، جوڈیشل آرڈر ختم ہوگا تھرو ریویو پٹیشن کے، ریویو پٹیشن جائے گی انہی 3 ججز کے پاس، یا تو پھر آپ فل کورٹ بٹھائیں گے اور فل کورٹ کے ذریعے سارے معاملے کو حل کریں گے، یا پھر آپ جو منصور علی شاہ بینچ کا فیصلہ ہوگا اس کو پھر ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ اور آئینی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہی منصور علی شاہ صاحب کے پاس انہوں نے بہت خط لکھے، بار بار لیٹرز لکھے، فل کورٹ کا کہا، مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ آئین کو بچا لیں، آئین کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو بچا لیں، لیکن چونکہ نہیں کیا جا رہا تھا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر اپنا جو ذمہ داری ہے وہ نبھائی ہے۔ وہیں پہ 13 جنوری کو 2024 کو پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا، ان کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا گیا۔ مارچ 2024 میں پی ٹی آئی نے 4تھی دفعہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ 30 اپریل کو نوٹس جاری کیا الیکشن کمیشن نے کہ آپ کے دوبارہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں اس کے اوپر یہ اعتراضات ہیں۔ اس معاملے کو پی ٹی آئی لے کے گئی لاہور ہائی کورٹ میں، 5 رکنی بینچ بن گیا۔ 5 رکنی بینچ نے کہا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن فائنل فیصلہ نہیں دے گا، یعنی الیکشن کمیشن ان انتخابات کو کالعدم نہیں قرار دے گا۔ وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، اور الیکشن کمیشن 26 جنوری کو چیف الیکشن کمشنر کی جو ویسے ہی مدت مکمل ہو جائے گی، لیکن 21 جنوری کے لیے چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی کے رؤوف حسن چونکہ چیف الیکشن کمشنر تھے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے، رؤوف حسن اور بیرسٹر گوہر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن سماعت میں دلائل طلب کیے گئے ہیں۔ 21 جنوری کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات پر ایک دفعہ پھر سماعت ہونے جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ اب دلائل ہو بھی جائیں تو فائنل فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا، لاہور ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے اس کے اوپر۔ ہاں وہ اس کارروائی کو آگے ضرور بڑھائیں گے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ کیا جاتے جاتے چیف الیکشن کمشنر اپنی غلطیاں سدھار کے جائیں گے، یا وہ غلطیاں اسی طرح ہی کنٹینیو رہیں گی جس طرح سے قاضی کے فیصلے تھے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔